حضور شیر ہندوستان نے فرمایا کہ شریعت سے بڑھ کے کوئی نہ پیر ہے نہ کوئی مولوی ہے۔ ایک شعر ملاحظہ فرمایا، جب اس دور میں ایک بہت بڑے پیر نے، ان کے مرید و خلیفہ نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ بے بس لکھا اس خبیث نے، تو ان پیر صاحب کو نہ کچھ دکھائی دیا نہ کچھ سنائی دیا اور وہ بے بس ہو کے چلے بھی گئے۔ ایک شعر آپ ملاحظہ فرمائے، اس وقت مظہر اعلیٰ حضرت کے بیٹوں نے ہم کو اور آپ کو پیغام کیا دیا، وہ آپ شعر ملاحظہ فرمائے، ذرا بول دیں ہاتھ اٹھا کے، یا غوث المدد، اور بلند آواز سے بولیں یا غوث المدد۔ شعر ملاحظہ کریں کہ بات رضا کی ہے تو آنکھیں میج کے مانی جائیں گی، ہمارے لیے کتب رضا ہی کافی ہے کہ بات رضا کی ہے تو آنکھیں میج کے مانی جائیں گی، بات رضا کی ہے تو آنکھیں میج کے مانی جائے گی، کہ بات رضا کی ہے تو باطل کے آگے نہ جھکے گا بیٹا شیر سنت کا، باطل کے آگے نہ جھکے گا پوتا شیر سنت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جیسا کہ ابھی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ یہ خبیث قاری مہدی کہتا ہے حضور شیر ہندوستان نے فرمایا شریعت سے بڑھ کے نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی مولوی ہے۔ تو آج جب مولوی سنابل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی اور طعن کرتا نظر آ رہا ہے، تو شیر ہندوستان کہاں ہے؟ کس غار میں آرام فرما رہے ہیں؟ اب کیا مولوی سنابل معاذ اللہ شریعت سے بڑھ کر ہو گئے؟ قوالیوں میں ان کے مرید جب زنانہ قوال سے حق کا امام ادریس رضا کہلوا رہے ہیں، حق ادریس یا ادریس کہلوا رہے ہیں، حق سنابل یا سنابل کہلوا رہے ہیں، وہ بھی ایک زنانہ قوال سے، تب شیر ہندوستان کس غار میں آرام فرما رہے ہیں؟ فتاوی رضویہ شریف میں جو مزامیر والی قوالی کے حرام ہونے کا حکم موجود ہے، اس کے خلاف ان کا خاندان کس قدر جوش میں قوالی کا دیوانہ نظر آ رہا ہے، تو اب شیر ہندوستان کس غار میں آرام فرما ہے؟ پھر یہ خبیث کہتا ہے اس دور میں جب ایک بہت بڑے پیر کے مرید و خلیفہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ بے بس لکھا، اس خبیث نے تو اس پیر صاحب کو نہ کچھ سنائی دیا نہ دکھائی دیا اور وہ بے بس ہو کر چلے گئے معاذ اللہ۔ اب اندھے خبیث، تاج الشریعہ کا بغض تجھے کہاں تک لے گیا مردود؟ پہلے تو یہ ثابت کر کہ تطہیر کی حمایت کی تاج الشریعہ نے، کیا تاج الشریعہ نے اپنے بیان میں یا اپنی تحریر میں اس کی حمایت کی؟ اور نہیں کی بے شک، نہ تو ثابت کر سکے گا۔ تو خبیث، تو نے ان پر یہ الزام کیوں لگایا؟ الزام ثابت کرنے کی بات آتی ہے تو بے بس ہو جاتے ہو تم۔ تاج الشریعہ نے فتویٰ لگایا تطہیر پہ، اس پر توبہ لازم ہے، اور جب تک توبہ نہ کرے اور قابل حذف عبارتوں کو نہ نکالے، اس کی کتاب کو کل عدم قرار دیا، تو جب اس کی کتابوں کو ہی کل عدم قرار دے دیا تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ حمایت کی؟ تطہیر نے توبہ کیا، اب اگر وہ اپنی خباثت سے اپنی توبہ سے پھرتا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ اور یہی تاج الشریعہ کا فتویٰ اور تطہیر کا توبہ نامہ سنی آواز میگزین میں چھاپا گیا، اور اس میگزین میں ہی اس کی ساری خبیث عبارتوں کی نشاندہی بھی کی گئی تھی۔ اور تم خود جگہ جگہ جشن فتح بطفیل ابو الفتح کا پروگرام کرتے نظر آ رہے تھے، تو اگر فتویٰ نہ لگا اور اس نے توبہ نہ کی تو پھر یہ جشن کیا خود کی بے بسی کا منا رہے تھے؟ اور ابھی حال ہی میں مولوی مہران نے جامع مسجد پیلی بھیت شریف میں شرکت کی، وہاں بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ کے نعرے لگائے گئے، تو مولوی مہران نکل کیوں نہیں آئے؟ وہاں سے اپنی شرکت جاری کیوں رکھی؟ مگر شہرت کی بھوک کیا کہیے، ان سے عرص چہلم میں توبہ کیوں نہیں کرائی؟ تاج الشریعہ کے بغض میں اتنے اندھے ہو گئے کہ تم کو اب یہ تاج الشریعہ کا فتویٰ یاد نہیں؟ اور تاج الشریعہ سے بغض ہی کا نتیجہ ہے کہ تم آج مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف جا کر گمراہی کے دلدل میں گرتے نظر آ رہے ہو۔